السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آخری سفر کی تیاری کے بارے میں بات کروں گی. یہ بتائیے کہ آخری سفر سے کیا مراد ہے؟ کون سا سفر ہے یہ؟ جب موت آئے گی. ٹھیک ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو بھی انکار نہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں مرنا؟ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا ٹھکانہ عارضی ہے، وقتی ہے، بہت تھوڑے دن کا ہے. ایک ایک لمحہ کر کے گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہم سب بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو یہاں آیا ہو اور پھر وہ یہاں سے گیا نہ ہو. چاہے کوئی امیر تھا یا غریب تھا، کوئی بادشاہ تھا یا فقیر تھا، کوئی عالم تھا یا جاہل تھا، مرد تھا یا عورت تھی، سب کے سب دنیا سے جانے والے. کل نفس ذائقۃ الموت. سوچئے، امیجن کیجئے اس وقت کو جب ہم پر یہ وقت آئے گا. اس وقت ہم کیا سوچیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ وقت آ گیا ہے، اب ہمارا کیا دل چاہ رہا ہے کہ کیا ہو؟ کوئی بتائے گا؟ موت کے وقت کیا دل چاہے گا؟ تھوڑی سی مہلت اور مل جائے تاکہ میں اچھے اچھے کام کر سکوں. آج وہ مہلت ملی ہوئی ہے نا، آج اس وقت ہے نا، آج ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اور خاص کر اپنی آخرت کے لیے. لیکن کل ہم جس وقت یہ وقت آ جائے گا کچھ بھی نہ کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں. اگر ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اور خاص طور پر فرصت کے اوقات کو یہ سوچ کر گزاریں کہ شاید یہ ہمارے آخری لمحات ہوں، تو ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں. اگر اور کچھ کرنے کو نہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ پھر کیا کریں؟ اس وقت استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں، قرآن پڑھیں، فارغ بیٹھ کے وقت نہ گزاریں. پھر اسی طرح اور کیا دل چاہے گا جب موت آئے گی؟ آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ میرا آخری وقت کیسا ہو؟ چلیے بتائیے، کیا دل چاہتا ہے؟ ہر ایک کی ایک تمنا ہوتی ہے نا، ایک آرزو ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، اور پھر اس کے مطابق انسان دعائیں بھی کرتا ہے کہ یا اللہ میرا آخری وقت ایسا ہو. وہ کہتی ہے میرا دل چاہتا ہے میں حرم میں ہوں، باوضو ہوں، سجدے کی حالت میں ہوں، اور وہاں میری موت آئے. اور کسی کا کیا دل چاہتا ہے؟ یہ دعا کرتی ہیں کہ ان کو پاکیزگی کی حالت میں موت آئے. ٹھیک ہے. اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کی جب موت آئے تو اس وقت فرشتے آ کر ان کو کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور ان کا دل چاہتا ہے کہ موت کے بعد ان کو مسنون طریقے سے کفن اور دفن اور جنازہ اور یہ سب کچھ سنت کے مطابق ہو. ان کا دل چاہتا ہے کہ شہادت کی موت ہو. ان کا دل چاہتا ہے نیک عمل کرتے ہوئے موت آئے، اللہ راضی ہو، کلمہ شہادت نصیب ہو. بس یہ کہ آسانی کے ساتھ روح نکل جائے، تکلیف نہ ہو، اور باقی کچھ نہیں سوچتے. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، ہر ایک کو سوچنا چاہیے، اور سوچنے کے بعد پھر اس طرح کی موت کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. یعنی جو ہم تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے لیے دعا بھی کریں. ایک تو یہ ہے کہ پھر اس طرح کے کام بھی کریں، اچھے اچھے کام بھی کریں
کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا کام کرتے ہوئے کس وقت موت آ جائے گی. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کسی کے بارے میں آپ نے سنا ہو کہ بالکل صحت مند تھا، ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، یا کوئی باتیں کرتے کرتے یا سوتے ہوئے یا ایسے ہی فوت ہو گیا؟ ہاں آپ بتائیے. میں نے دیکھا تھا کہ ابھی بقرعید میں کہ ایک آدمی اچھے خاصے تھے، بالکل صحیح تندرست، گائے باندھ رہے تھے، گائے کے پیروں میں رسی باندھ رہے تھے، اور رسی باندھتے باندھتے ہی وہیں پہ گر گئے، مطلب ہارٹ اٹیک ہوا. سب لوگ اتنے شاکڈ رہ گئے کہ ابھی تو بالکل صحیح صحت مند تھے، تندرست تھے، اور باتیں کرتے ہوئے رسی باندھے تھے گائے کے پیروں میں، اور وہ وہیں گر گئے، وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور کوئی؟ ایک آنٹی تھی میری، ان سے ملاقات جمعے میں ہوئی تھی مسجد میں، بالکل صحیح تھی وہ. تو پھر اس کی رات کو ہی جیسے اگلے دن پھر مسجد میں اعلان ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا. بالکل صحیح، میں نے ان کو دیکھا تھا، مطلب کوئی ان کو تکلیف نہیں تھی. ایسا ان کا انتقال ہوا کہ وہ رات میں سو رہی تھی، ان کے گھر میں جیسے بچے بہت شور کر رہے تھے رات کے ٹائم، تو انہوں نے بہت زور سے بولا ہوگا کہ شور نہیں کرو، جیسے سو رہے تھے، ان کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو انہیں زور سے بولا ہوگا، تو ان کی مطلب آواز ہی حلق میں رہ گئی، پتہ نہیں خود بخود ہی ایسی کیا ہوا، اچانک موت آ گئی، اور پھر وہ اسی وقت انتقال کر گئے. اور کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم. میرے فادر کے فرینڈ تھے، ابو یہ لوگ سب ایک دوست کے گھر پہ گئے تھے اپنے کھانا کھانے کے لیے. تو وہاں پہ جو ان کے دوست تھے وہ بیٹھے ہوئے، ایک دم کھانا کھاتے کھاتے انہوں نے نوالا منہ میں رکھا، اور ایک دم رکھتے ان کو بے ہوش ہے، اور بے ہوش ہوتے ہی ان کا انتقال ہو گیا. میں نے کہ نوالا اندر بھی نہیں گیا ان کے. السلام علیکم. میری نانی وضو بنا رہی تھی، تو وضو بناتے ہوئے جیسے پاؤں دھونے لگی آخر میں، تو وہیں پہ ہی وہ گر گئی، اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا. بالکل ٹھیک تھی، بالکل صحیح اٹھ کے گئی تھی وضو بناتے ہوئے، آخر میں جیسے پاؤں دھونے کا وقت آیا تو وہیں پہ وہ گر گئی اور وہیں پہ انتقال ہو گیا. کچھ رشتے دار تھے ابو کے، جیسے ماموں تھے، تو انہوں نے مطلب عصر کا وضو بنایا اور جائے نماز پہ کھڑے ہوئے، تو ان کو مطلب ایسا پین ہوا کہ مطلب نماز انہوں نے ابھی نہیں پڑھی، وضو کی حالت میں ہی کھڑے تھے جائے نماز پہ. تو جیسے ان کو چکر وغیرہ جو کچھ بھی ہوا، تو مطلب پیچھے چارپائی پہ جیسے بیٹھے تو ادھر ہی مطلب ان کا انتقال ہو گیا. بیٹے وغیرہ بیٹیاں بھی جب پاس آئیں تو. اور کوئی؟ یہ بات سنی ہے کہ ہم اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس میں کہ ہم اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں. جیسے کہ ایک فٹ بالر کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ایک کرکٹر کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے تھے، تو اسی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو پھر ہمیں اپنے زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ استغفار اور قرآن شریف میں گزارنا چاہیے، تاکہ یہ کہ ہماری حالت اسی ہر حالت میں وقت انسان قرآن مجید تو نہیں پڑھ سکتا. اچھی بات ہے، جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھے، لیکن پریکٹیکلی اتنا پاسبل نہیں ہوتا. لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھے انسان کے اچھے کام کرتا رہے، اچھی باتیں کرے، دل کی حالت اچھی ہو، خیر ہو، لوگوں کے لیے گمان اچھا ہو. یعنی کہ کوئی بھی کام کرے اس میں احسان کا درجہ ہو، بہترین طریقہ ہو. ایک ہفتے پہلے ہی صاحب تھے، وہ اپنے بیٹے سے ملنے گئے ان کی دکان پہ. وہ بیٹے نے اسٹول پیش کیا کہ یہاں بیٹھے، وہ بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ ان کو کیا ہو گیا، اور وہ بیٹھے اور وہ بیٹھتے چلے گئے. مطلب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس اسٹول پہ صحیح سے بیٹھ جائیں گے، اور ان کا انتقال ہو گیا. میرے ہسبینڈ کے فرینڈ ہیں، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے. تو وہ اتنے حیران ہوئے کہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ڈاکٹر کو بلانا، کسی کو بلانا، مہلت نہیں ملی. ان سارے واقعات سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی کہ موت جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ واقعہ اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا کون سا دن اور کون سا وقت ہمارا آخری وقت ہو. اس لیے ہر روز موت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہر روز موت کی تیاری کرنی چاہیے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو کام تیاری سے انسان کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے جو کام بغیر تیاری کے کرتا ہے انسان. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی جب موت اچھی ہوگی تو اس کا آخری سفر جو شروع ہوگا موت کے بعد کا، وہ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. تیسرا یہ کہ وہ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بنے گا. یعنی جب ہم اچھے حال میں دنیا سے انشاءاللہ جائیں تو ہمارے پیچھے بات بھی اچھی ہوگی، وہ ہمارے حق میں ایک اچھی گواہی بنے گی. پھر اسی طرح یہ ایک اور بڑا ہی اہم سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کسی کی اس طرح ڈیتھ ہو رہی ہے تو ہم کریں کیا، ہمیں کیا کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اپنے بارے میں انسان فکر کرے، اور ایک اپنے آس پاس والوں کے بارے میں فکر کرے کہ اگر ہماری موجودگی میں ہمارے سامنے ہمارے گھر میں
ہمارے جاننے والوں میں اگر کسی کے اوپر ایسا وقت اچانک ہی آ گیا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات ہم میں سے ہر عاقل بالغ کو معلوم ہونی چاہیے. اس وقت کیا کریں؟ تو یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے آخری سفر کی تیاری. یہ ہمیں بہترین رہنمائی دیتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہمیں اس وقت میں کیا کیا کام کرنے چاہیے. جیسے کسی نے ابھی کہا نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے آخری وقت کے ہر عمل جو ہے وہ مسنون ہو. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ علم کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے نا. تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے. اور پھر یہ کتاب گھر میں موجود بھی ہو، کیونکہ بعض اوقات ساری باتیں زبانی یاد نہیں رہتی، بھول جاتی. اور خصوصاً جب کوئی مر رہا ہو ہمارے سامنے تو اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی، دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جاتی، خوف طاری ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی عزیز پیارا محبوب انسان ہو تو غم طاری ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے. تو ایسا نہ ہو کہ اس کو سنبھالنے کے بجائے ہم خود اس حال میں پہنچ جائیں کہ کوئی ہمیں سنبھالے. تو یہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ وہ اس کی موت کے وقت اس کی خدمت کرے، اور مرنے کے بعد اس کا جنازہ بھی پڑھے، اور اس کے کفن دفن کا بھی انتظام کرے، اس کے غسل کا انتظام کرے، اس کے لیے دعا کرے. یہ سارے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں. اور اس معاملے میں جو ہم اپنے لیے چاہیں وہ ہم دوسروں کے لیے کرنے کو تیار رہیں. تو اس لیے یہ باتیں آپ نے سن بھی رکھی ہوں گی، بعض نے آپ میں سے دیکھ بھی رکھی ہوں گی، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسی ایسی خرافات پائی جاتی ہیں، ایسے ایسے توہمات ہیں، ایسی ایسی رسمیں ہیں کہ جن میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور پھر بعض چیزیں بدعت بن جاتی ہیں کیونکہ ان کو ہم دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح دین کو جانیں تاکہ ہمارا عمل صحیح ہو، تاکہ ہمارا خاتمہ صحیح ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، صحیح چیز پر خاتمہ ہو. کیا ہم اپنے لیے نہیں چاہیں گے؟ چاہیں گے نا. تو ہم دوسروں کے لیے بھی یہ چاہیں. تو اس کتاب کا کچھ حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، باقی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، پڑھیں. ضروری نہیں کہ ایک دن میں ہی سارا پڑھ کے سنا دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلاً جن لوگوں کے بیچ میں آپ رہتے ہیں ان کو کتاب پڑھا دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو وہ اس کے مطابق ہمارے لیے عمل کریں گے. تو انشاءاللہ پڑھائیں گے. ساتھ مل کے گھر والوں کے پڑھ لیں، اپنی دوستوں کے ساتھ مل کے پڑھ لیں، جہاں جہاں جو ہیں، کیونکہ وقت تو کسی کو نہیں پتا کہ کہاں لکھا ہے، کس وقت لکھا ہے، کون سا ملک ہے، کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی حالت، کس کام میں، کہاں، نہیں پتا. تو پیج 3 سے دیکھیے. وفات کے بعد فوراً بعد حاضرین کی ذمہ داریاں، یعنی جو لوگ وہاں حاضر ہوں وہ کیا کریں. موت کی اطلاع ملنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں. سب سے پہلا جملہ جو زبان پر آنا چاہیے وہ یہی ہے. اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا کر اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا کر. کیونکہ انسان کمزور ہے نا، انسان کو انسانوں کی ضرورت ہوتی. انسان اللہ کا محتاج بھی ہے اور انسان کسی حد تک بندوں کا محتاج بھی ہے. اور خاص طور پر مرنے کے وقت تو سراسر محتاج ہی محتاج ہے. پھر تو محتاجی ہو جاتی، تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان. جو ہو چکا ہو چکا، اس کی تحقیق اور کھوج میں فی الحال وقت ضائع کرنے کی بجائے مندرجہ ذیل امور کی طرف توجہ دیں. مرنے والے کی آنکھیں فوراً بند کر دیں. اس کے بارے میں حدیث معلوم ہے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی وفات کے وقت حاضر تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں بند کر دو، کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے. اور وہ کتنے دکھ کا وقت ہوگا نا کہ اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. جدائی ہمیشہ دکھ دیتی ہے نا. کبھی آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں، کوئی جا رہا ہوتا ہے چھوڑ کے، اور خصوصاً جو چیز جتنی زیادہ پیاری ہوتی ہے اس کے لیے اتنا ہی دکھ ہوتا ہے اس کے جدا ہونے پہ، اس کے الگ ہونے پر.
تو جب ہمیں اپنے قریبی لوگوں کے جدا ہونے پہ دکھ ہوتا ہے تو جو اپنے ہی جسم کی روح ہے جب وہ جدا ہوگی تو کیا حالت ہوگی. ایک چوڑی سی پٹی میت کی ٹھوڑی کے نیچے سے گزارتے ہوئے سر کے اوپر باندھ دے. بازو کے تو بچوں کی پونی سی بناتے نا, پیچھے سے پیچھے اوپر باندھ دیتے, تو یہ یہاں سے منہ باندھنا تاکہ منہ نہ کھلا رہے, منہ بند ہو جائے. یعنی اس لیے پٹی باندھتے کہ پھر وہ ڈھیلا ہو کے بھی واپس نہ کھل جائے. آنکھوں کو تو جب ایک دفعہ بند کر دیا جائے تو پھر وہ نہیں کھلتی, لیکن منہ ہو سکتا کہ پھر کھل جائے, اسے بند کرنا چاہیے. دونوں پاؤں قریب کر کے ایک اور پٹی کی مدد سے باندھ دیے جائیں. یہ انگوٹھے ہوتے ہیں نا, ان دونوں کو آپس میں باندھ دیا جاتا ہے. بعد میں غسل کے وقت یہ پٹیاں کھول دی جائیں, یہاں کی بھی کھول دی جائے, پاؤں کی بھی کھول دی جائے. میت کو چادر سے ڈھانپ دیں, چہرے پہ بھی ڈال دیں, کیونکہ میت کی ایک حرمت ہے. اب اسے لوگوں کے لیے ایک نمائش بنا کے نہیں رکھنا چاہیے. حادثے کے اثرات یا موت کی سختی کی وجہ سے میت میں کوئی تغیر و تبدل رونما ہو گیا ہو اور دوسرے لوگ بار بار دیکھنا چاہیں تو ایسا نہ کرنے دیں, بلکہ میت کو ڈھانپا رہنے دیں. یعنی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بعد رنگ کالا ہو جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں بعض اوقات لوگ بدگمانی کر لیں تو پتہ نہیں کتنی خراب روح تھی, اس کا منہ کالا ہو گیا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی انسان بدعمل ہو تو تبھی منہ کالا ہو. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. قریبی پڑوسیوں کو فوراً اطلاع دیں. ممکن ہے وہ تجہیز و تکفین کے معاملے میں آپ کے اور میت کے قریبی رشتہ داروں کو اطلاع کرنے میں آپ کی مدد کر سکیں, کیونکہ اس وقت انسان گھبرایا ہوا ہوتا ہے نا, اسے ہیلپ چاہیے ہوتی. تو جو قریب ترین لوگ ان کو بتا دیں تاکہ وہ آ جائیں اور آ کے آپ کے ساتھ اب کفن دفن کا انتظام شروع کریں. جتنی استطاعت اور ہمت ہو اتنی نفل نماز کم از کم 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے حضور نہایت عاجزی سے اپنے لیے مدد مانگے اور اس غیر متوقع صدمے کو برداشت کرنے کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و ہمت عطا کرے. اس وقت کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے ویسے, لیکن یہ نماز کس لیے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز سے مدد لو, یعنی دکھ اور غم دور کرنے کے لیے انسان اللہ کے حضور حاضر ہو جائے. میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کفن دفن کے اخراجات پورے کر لیں. اس کے بعد میت کے ذمہ کوئی قرض, ادھار یا کسی قسم کے واجبات ہوں جن کا آپ کو علم ہو تو ان کی ادائیگی اس کے بقایا مال میں سے کر دیں. یعنی قرضہ پہلے اتارنا چاہیے, پھر وصیت پوری کرنی چاہیے, پھر اسی طرح کسی کا لین دین ہو تو وہ سب حساب بے باک کر کے پھر آخر میں جب میت کو دفن کر دیں تو پھر ورثہ تقسیم کریں گے. بالفرض میت نے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ یہ تمام اخراجات پورے ہو سکیں تو رشتہ دار اور دوسرے مسلمان اس کی طرف سے یہ ادائیگی کر دیں, کیونکہ قرض کا گناہ جو ہے وہ شہید سے بھی معاف نہیں ہوتا. اگر کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ انسان کا حساب سخت ہے. انسان کو اپنے اعمال میں سے قیامت کے دن دینا ہوگا, وہ مال لوٹانا ہوگا. کسی کی چھوٹی سی چیز بھی لے تو اس بات کی فکر کریں کہ بس جتنا جلدی ہو واپس کروں. کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنا بہت غلط ہے. بعض لوگ قرضہ لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اس سے اپنے کام چلاتے رہتے ہیں اور اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ جس سے لیا ہوا وہ واپس کیا جائے, حتیٰ کسی حال میں موت بھی آ جاتی. تو مرنے کے بعد انسان کا پھر آگے حساب کتاب ہونے والا ہے, تو اس سے پہلے اس کی ادائیگی کر دی جائے. میت نے اگر وصیت لکھ رکھی تھی تو جلد از جلد پڑھ لی جائے. آپ کے پاس وصیت کا وہ کاغذ ہے جو الہدا نے چھاپا ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ وہ لے لیجئے. اس میں ضروری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اپنے پیچھے وصیت چھوڑ کے جائے, اور کچھ پرسنل چیزیں آپ اپنے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بر وقت کرنے والا کام ایسا ہو جو اس کی خواہش کے مطابق ہو جائے. مثلاً اسے بچوں میں سے کسی خاص بچے سے غسل کرانے کی تمنا ہو, یا نماز جنازہ کی امامت کے لیے اس نے دیندار بھائی یا دوست سے درخواست کی ہو, یا اس نے خاندان والوں کو اس موقع پر غیر شرعی رسموں سے منع کیا ہو, وغیرہ وغیرہ. وصیت میں اگر کسی ایسی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. یعنی میت نے کوئی ایسی وصیت کر دی ہے جو دین کے حکم کے خلاف ہے تو پھر کیا, پھر وصیت پر عمل نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کسی کی فرما برداری کرتے ہوئے. یہ زندہ کے معاملے میں بھی ہے اور مردہ کے معاملے میں بھی. عزیزوں کے بروقت پہنچ جانے پر دفنانے کی جگہ اور نماز جنازہ کا وقت باہم مشورے سے طے کر لیں، لیکن دور دراز کے رشتہ داروں کے انتظار میں تاخیر کرنے یا سرد خانے میں ڈلوانے کی بجائے جلد دفنانے کے انتظام کریں. کوشش کی جائے کہ جس علاقے میں میت کی وفات ہوئی ہے وہیں اسے دفن کر دیا جائے. آج کل بہت سے لوگوں کے رشتہ دار بچے، کوئی امریکہ رہتا ہے، کوئی آسٹریلیا رہتا ہے، کوئی کہیں رہتا ہے، کوئی کہیں رہتا ہے، پھر ان کو فلائٹیں نہیں ملتی، سیٹیں نہیں ملتی، پھر وہ پہنچتے نہیں، پھر وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے آنے سے پہلے دفنائے نہیں، ہم نے چہرہ دیکھنا ہے. اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کولڈ سٹوریج میں لے جا کے رکھ دیتے ہیں، ہاسپٹل میں ایسی جگہوں پر لے جا کے ڈال دیتے ہیں، اور بعض اوقات 2 دن تک میت ادھر سرد خانے میں پڑی رہتی. اپنے بارے میں بتائیے، آپ میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ اپنا منہ دکھانے کے لیے آپ کسی فریزر میں ڈال دیے جائیں؟ کسی کا دل چاہے گا؟ تو یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ کسی اور کی باڈی کو مرنے کے بعد کسی سرد خانے میں ڈالا جائے، اور کس طرح اس کو تکلیف دی جائے. وہ اٹھاتے ہیں، اسٹریچر پہ ڈال، اس پہ ڈال، پھر وہ اس کے اندر ڈال، پھر اس کا دروازہ بند کر. وہ اتنی تنگ سی جگہ ہوتی ہے. کبھی آپ ہاسپٹل میں دیکھیں یا ایسی جگہوں کو دیکھیں تو اتنی سخت گھبراہٹ ہوتی ہے دیکھ کے، یا اللہ اس سے بچانا. تو آپ اپنی وصیت میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے جلد از جلد دفنایا جائے، ایسی کسی جگہ نہ ڈالا جائے. خواہ مخواہ کی ایک اپنے لیے بھی اذیت، جو قریب کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اذیت، اور صرف دور سے آنے والا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا کون ہے، اس نے آ کے 1 منٹ میں شکل دیکھنی اور پھر دفنا دینا. یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ وہ 1 منٹ دیکھنے سے کیا مل جائے گا یہ بتائیے، کیا ملے گا؟ بس ایک دل کی تسلی ہے. اپنے دل کی تسلی کے لیے دوسرے کو تکلیف میں ڈال دے انسان. اور ویسے بھی مرنے کے بعد جو میت نیک ہوتی ہے وہ پکارتی ہے کہ مجھے جلد میرے انجام تک پہنچاؤ. یعنی میت نیک ہو تو تب بھی، اور بری ہو تو تب بھی اسے اپنے کندھوں سے اتارنا چاہیے. اسے گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں حالتوں میں، کوئی اچھا ہے یا برا ہے، بس سپرد کرو اس کو، اپنے مقام تک پہنچاؤ. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان ایک جگہ مرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کو دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے. اور جب دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے تو پتہ ہے میت کو کیا کرتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے دوسری جگہ لے جانے کے لیے میت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ انٹرنل آرگنز جو ہوتے ہیں وہ سارے نکال دیے جاتے ہیں تاکہ ڈیڈ باڈی خراب نہ ہو. جی، اگر ہوائی جہاز سے آ رہی ہے تو صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے. صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اندر کے دل، گردے اور یہ جو سٹمک وغیرہ وہ سب نکال دیا جاتا ہے. اب کتنی زیادتی کی بات ہے کہ آدھا وہ اس کا حصہ کہیں دفن ہو، اور پتہ نہیں کچھ علاقوں میں دفن بھی کرتے ہیں یا ایسے بن میں پھینک دیتے ہیں، خدا جانے کیا کرتے ہیں. اور پھر وہ کس حال میں کدھر جاتا ہے، اور باقی ڈھانچہ رہ جاتا ہے. اور پھر اس پر بھی کئی قسم کی دوائیاں لگاتے ہیں اگر دور کا سفر ہو. یہ بھی سنا ہے استاذہ کہ جو اتنی زیادہ باڈی کی بے حرمتی ہوتی ہے خواتین کی کہ ان کو ادر کنٹریز میں الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور فل نیکڈ ان کو کیا جاتا ہے، اور یہ آرگنز جو نکالتے ہیں یہ تمام نامحرم ہوتے ہیں ظاہر ہے. اور اس حالت میں ایک عورت اتنی پردے دار اپنی زندگی میں ہے اور اس کے بعد اس کو اس حالت میں اتنی بے حرمتی اس کی لاش کی جاتی ہے. آپ میں سے کوئی اپنے لیے پسند کرے گا؟ کوئی نہیں. ہم پسند کرتے ہیں نا اپنے لیے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو. تو اس لیے کیا وصیت کرنی چاہیے کہ ہم جہاں فوت ہوں ہمیں ادھر ہی دفن کر دیں. دیکھیے اس بات کی آس نہ رکھیں کہ اچھا ہم اپنے شہر میں دفن ہوں گے، اپنے گاؤں میں دفن ہوں گے، اپنے ملک میں دفن ہوں گے تو ہمارے رشتہ دار قریب ہوں گے، وہ دعائیں کرنے کے لیے آئیں گے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں سوچ کے ایسا کیا جاتا ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ جب آپ زمین کے اندر چلے گئے تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے 1 میل دور رہتا ہے یا 2 میل دور رہتا ہے؟ کوئی اندر تو نہیں اترے گا ساتھ. اور دعا صرف قبر پہ جا کے ہی قبول نہیں ہوتی. دعا تو آپ جہاں بیٹھ کے کسی کے لیے کریں گے وہیں سے قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر آپ نے دل سے دعا کی، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوتی. تو اس لیے اپنے لیے یہ وصیت کریں کہ مجھے جس مرضی زمین میں میں فوت ہوں، چاہے ادھر میرا ایک بھی رشتہ دار نہ ہو، ادھر ہی دفن کیا جائے، ادھر ادھر نہ گھمایا جائے، نہ لے جایا جائے.
اگر وہاں کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تو جہاں مسلمان ہے وہاں سے غائبانہ جنازہ پڑھ دیا جائے، لیکن لاش کی برحرمتی نہ کی جائے. اور یہ بھی خوشخبری ہے اگر کوئی پردیس میں فوت ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ کوئی فوت ہوتا ہے اور جہاں اس کو دفن کیا جاتا ہے وہ سارا حصہ اس کے لیے جنت کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے، وہ اس کی جنت کا حصہ بن جاتا ہے وہ سارا ایریا. تو اس لیے اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہاں دفن ہیں. اچھا چلے آج تو ہمارے رشتے دار ہیں ہمارے گاؤں یا کسی شہر میں، کل انہوں نے نہیں مرنا جن کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں، انہوں نے بھی مر جانا نا. 100 سال بعد ان میں سے کون زندہ ہوگا جو ہماری قبر پہ آئے گا؟ کیا ان کے بچے آئیں گے یا ان کے بچوں کے بچے آئیں گے؟ کون آئے گا قبر پر؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ صرف دل کی تسلیاں ہیں، ادھر دفن ہو ادھر دفن ہو ادھر نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اصل چیز ہے کہ انسان کے اعمال اچھے ہوں، اور جب عمل اچھے ہوں گے تو کہیں پر بھی ہوں گے اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی. اس کی فکر کرنی چاہیے. میت کی طرف سے ماضی میں اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی تو جنازے کے شرکاء سے درخواست کریں کہ کھلے دل سے میت کو معاف کر دیں. شرکاء کی آمد و رفت کے پیش نظر اس درخواست کو دہراتے رہیں. نیز اس کی مغفرت کے لیے خود دعا کرنے کے علاوہ تعزیت کرنے والوں سے بھی دعا کی درخواست کریں. سہولت کے لیے مسنون دعا کی کاپیاں چھپوا کر آنے والوں کو پڑھنے کے لیے دی جا سکتی، کیونکہ سب کو مسنون دعا نہیں آتی. تو آپ دیکھیے کہ اس کتاب میں بھی دعا ہونی چاہیے. یہ پیج 22 پہ میت کی مغفرت کے لیے مسنون دعائیں، الگ کارڈ بھی ہے، کاغذ بھی ہے، تو لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے اور اس کو یاد بھی کر لیں. کیونکہ اگر دعا یاد ہو تو انسان کسی بھی وقت اپنے کسی پیارے عزیز دوست رشتے دار کے لیے جو دنیا سے جا چکا ہو اس کی جب یاد آئے، اس کے لیے جب دل دکھی ہو، خصوصاً ماں باپ. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کے فوت ہونے کے باوجود ان کو بھولتے نہیں، بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں، دکھی ہوتے رہتے ہیں. میرے والد جب فوت ہوئے تو میں بہت دکھی تھی، تو میں نے اپنے ساتھ تہیہ کیا کہ اس دکھ کا میرے والد کو کوئی فائدہ نہیں، یہ تو میرے اپنے لیے، میں وہ کام کروں گی جس سے میرے باپ کو فائدہ پہنچے گا. تو اس وقت میں نے یہ دعا یاد کی تھی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. اور اس لیے یاد کی تھی زبانی کہ پھر میں کہیں پر بھی ہوں تو پڑھنا شروع کر دوں. کتاب ہو نہ ہو، کارڈ ہو نہ ہو، کاغذ ہو نہ ہو، جہاں بھی ہوں میں دعا کرتی رہوں تاکہ ان کو فائدہ پہنچے. کیونکہ اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے اور ان کو فائدہ پہنچتا ہے. پھر ہے تعزیت اور تسلی. فوت ہونے والے کے قریبی رشتے دار ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے تسلی دیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے اسی میں خیر تھی، اللہ نے فوت ہونے والے کو دنیا کے فتنوں سے بچا لیا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول کرے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے. اسی کو تعزیت کہتے ہیں. تعزیت کرنا مسنون اور باعث اجر و ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت اور کرامت کا لباس پہنائیں گے. یہ قیامت کے دن ہوگا. تو جب پتہ چلے کہ کسی کے یہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو اگر وہ ہمیں کوئی بہت زیادہ نہ بھی جانتے ہوں، کوئی نیبر میں ہو، کوئی جان پہچان کے لوگوں میں ہو، یا کوئی دور دراز کبھی کسی کے بارے میں پتہ چلے اور آپ وہاں پہنچ سکتے ہو، یا آپ فون کر سکتے ہو، یا آپ میسج کر سکتے ہو، یا آپ آڈیو میسج بھیج سکتے ہو، تو کسی کی بھی دل جوئی کے لیے آپ میسج بھیج دیجئے. چلے جائیے اور جا کر وہاں گھر نہ بنائیے، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیے. کیونکہ اصل مقصد تسلی دینا ہوتا ہے، نہ کہ دوسرے کے سر پہ بیٹھ رہنا. ایسے موقع پر میت کی بیماری یا اس کی موت کے جو بھی اسباب ہوئے انہیں بار بار دہرانا نہیں چاہیے. کیونکہ ہر کوئی آنے والا کیا پوچھتا، اچھا کیا ہوا تھا. وہ بےچارا پوری کہانی سنا کے بیٹھتا ہے، اتنے میں 2 لوگ اور آ جاتے ہیں. وہ آ کے کیا کہتے ہیں، اچھا کیا ہوا تھا. اچھا پھر وہ جب کہانی سنانے بیٹھتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں تک پہنچاتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات بار بار کر کے وہ غم بھولتا ہی نہیں. وہ ہر دفعہ دکھی ہو جاتا ہے انسان، پھر بتاتا ہے، پھر دکھی، پھر دکھی، پھر دکھی. اس سے افسردگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے جو تعزیت کے مقصد کے برخلاف ہے. تعزیت کے لیے آنے والوں کا ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ، جس میں سورت فاتحہ، سورت اخلاص اور درود شریف پڑھ کر میت کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے،
یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں. قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ سورت فاتحہ کو مرنے والے کے لیے پڑھو. آپ سب جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سورت فاتحہ میں ایک دعا ہے. کیا دعا ہے؟ پڑھیے دعا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین کا مطلب بھی دعا ہی ہے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں, ہماری مدد فرما اور ہمیں سیدھا رستہ دکھا. تو اب یہ جو سیدھا رستہ دکھانا ہے, کیا میت کو اب سیدھے رستے کی ضرورت ہے؟ سیدھے رستے کی ضرورت کس کو ہے؟ مرنے والے کو یا زندہ کو؟ اس کو یا آپ کو؟ وہ میت فوت ہوئی ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا. ڈز اٹ میک سینس؟ اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس پر رحم فرما, اس کی بخشش فرما, جو میت کی مسنون دعا میں ہے. اسی طرح قل ہو اللہ میں کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی بات ہے. قل اعوذ برب الفلق میں کیا کہتے ہیں ہم؟ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتی ہوں صبح کے رب. اس وقت آپ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے یا اس کے لیے؟ قل اعوذ برب الفلق میں کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ اپنے لیے. میت کو کیا ملے گا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں. یہ ایک رواج بن گیا ہے اور شاید کوئی ضعیف روایت ہے جس کے اوپر بیس کر کے یہ کیا جاتا ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے, اس کے بجائے میت کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے. پھر تعزیت کے لیے بیٹھے رہنا. قریبی عزیز کی موت پر غمزدہ ہونا یقیناً فطری سا رد عمل ہے, البتہ اسلام غم یا سوگ منانے کے حق میں نہیں. وفات پانے والے کے قریبی رشتہ داروں کو غم کی شدت سے نکلنے کے لیے 3 دن کافی سمجھے گئے. غم سے نکالنے کے لیے ہی تو مسلمان بہن بھائیوں پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ غم زدہ کی تعزیت کریں اور اسے معمول کی حالت کے مطابق لانے کی کوشش کریں. متعلقین کو جتنی جلدی ممکن ہو اپنے کسب و معاش میں مصروف ہو جانا چاہیے. جو بھی تعزیت کرنا چاہتا ہو وہ وہیں ان سے مل سکتا ہے, یعنی ہر کوئی اپنے اپنے کام کاج کاروبار اس کی طرف لوٹ جائے. گھریلو خواتین اپنے گھر کے کام کاج کی طرف آئیں, جو جاب کرتی ہیں وہ جاب پہ جائیں, جو دکاندار حضرات ہیں اپنی دکانیں کھولیں, جائیں وہاں کام کریں. سارا دن لوگوں کو اٹینڈ کرتے رہنا اور بیٹھے رہنا درست نہیں. 3 دن تک تو ٹھیک ہے, 3 دن کے بعد کیا ہے, اگر کسی کو تعزیت کرنی ہے تو وہیں چلا جائے جہاں کوئی اپنا کام کاج کر رہا ہے, اسے کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا یا کسی اور ایسے کام میں. ہاں اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کو جا کے ڈسٹرب نہیں کرنا, جب وہ واپس آ جائے تو پھر اس سے بات کر رہے ہیں. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ صرف رسم دنیا کی خاطر دوسروں کے گھر بیٹھے رہتے ہیں کہ اگر ہم گئے تو یہ مائنڈ کریں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ مائنڈ کریں گے تو ہمیں بیٹھنا ہے یہاں. گھر میں 100 کام پڑے ہیں, بچے اسکول نہیں جا رہے, ان کے امتحان سر پہ ہیں, کوئی گھر میں بیمار پڑا ہوا, وہ سارے فرائض چھوڑ کے بس ادھر بیٹھے ہیں. یہ کوئی صحیح معقول طریقہ نہیں ہے. تعزیت تھوڑی دیر کی, دلاسا دیا, کوئی ان کا کام ہے وہ کر دیا اور اس کے بعد گھر واپس آ گئے اور آ کے اپنے فرائض پورے کیے. اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی قریبی عزیز رشتہ دار ہیں, مثلاً باپ فوت ہو گیا تو ماں اکیلی ہے تو بچوں کا فرض ہے کہ پاس بیٹھیں. وہ اگر 3 دن سے زیادہ بھی ان کے پاس رہ کے ان کو کمپنی دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن تعزیت 3 دن تک ہی مسنون ہے. ابھی آپ نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ کی تعزیت کا, رحمی رشتوں میں ناراضگیاں ہو گئی کہ 2 سال کے بعد آئے تو میرے گھر موت ہوئی تھی تو وہ آئے نہیں تعزیت کرنے کے لیے, تو کیا کہتے ہیں اب ہمیں ان سے ملنے سے کیا فائدہ جو ہمارے غم میں شامل نہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ چیز دونوں کو بہت سمجھایا کہ نہیں, 2 سال کے بعد پہلی دفعہ آئے تھے اس شہر میں, ملک میں, تو میرے گھر کیوں نہیں آئے افسوس کرنے کے لیے, اور ملنا جلنا چھوڑ دیا. اور یہ قطع رحمی, رشتوں کو کاٹنا, ملنا جلنا چھوڑنا, یہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کا سبب. جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو, اس کی عمر میں برکت ہو, وہ کیا کرے؟ رشتوں کو جوڑے, تعلقات کو جوڑے. تو صرف اس بات پر کہ اگر کوئی 2 سال بعد بھی آیا ہے اور پھر وہ آپ کے گھر تعزیت کرنے نہیں آیا تو اس پر آپ ناراض ہو رہے ہیں, تو یہ ناراضگی کی کوئی معقول وجہ نہیں. تعزیت کا وقت ختم ہو چکا ہے, اس نے کوئی فون کیا ہوگا یا کوئی میسج بھیجا ہوگا یا اپنا فرض پورا کر دیا ہوگا. اور ایک دفعہ فرض پورا کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ اگر فون پہ کر چکے ہیں تو پھر ضرور جائیں بھی, اگر جانے کا موقع نہیں تو کوئی بات نہیں. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان واقعی نہیں نکل سکتا.
غم میں مبتلا ہونے اور سوگ کی کیفیت طاری کرنے میں بہت فرق ہے. کام کاج چھوڑ کر بہت دنوں تک کسی مخصوص جگہ جیسے گھر، میدان یا قبرستان میں شامیانے ڈلوا کر یا مسجد وغیرہ میں تعزیت کی خاطر جمع ہونا یا وقت، دن، ہفتے، مہینے مقرر کر کے غم کو تازہ کرنے بیٹھنا اور سوگ کا ماحول بنائے رکھنا غیر اسلامی کام. تعزیت کی خاطر عورتوں اور مردوں کا اجتماع یعنی اکٹھا ہونا، مکس گیدرنگ، یہ ناپسندیدہ. یعنی بعض گھرانوں میں اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی، ادھر مرد بیٹھے ادھر عورتیں بیٹھی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، کیا تعزیت کرنے بیٹھے. وہ تعزیت کیا بن جاتی ہے؟ سوشل گیدرنگ. اور اس میں مردے کے لیے تو کچھ ہو نہیں رہا ہوتا، گھر والوں کے لیے تو کچھ ہو نہیں رہا ہوتا، اپنی کہانیاں سنائی جا رہی ہوتی ہیں، اپنی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور گھر والوں پہ الٹا بوجھ ڈالتے ہیں. اچھا چائے لے آؤ، اب پانی لے آؤ، اب فلاں چیز لے آؤ، آرڈر پہ آرڈر کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں. یہ انسانیت ہے. اور بعض لوگ بےچارے کسی کی وفات کے بعد کنگال ہو جاتے ہیں. ادھر سے کمانے والا جاتا ہے اور ادھر سے جو اس کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ مہمانداریوں میں خرچ ہو جاتی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. اور ہم بعض اوقات نا سمجھی میں اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ بلا وجہ کسی میت کے گھر میں مہمان بن کے نہ رہیں کہ ان کے اوپر ایک بوجھ بن جائے. بعض لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے وہ بےچارے آنے والوں کو کھلانے کے لیے قرضے لے رہے ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے نیبر میں کسی کی دادا کی وفات ہو. دادا اچھا وہ بچی کا رشتہ طے تھا تو انہوں نے اپنے بچی کی شادی کے لیے کچھ چیزیں بنا رکھی تھی، ابھی کچھ بنانی تھی اور کچھ شادی کی ڈیٹ طے کی ہوئی تھی. اس سے پہلے دادا کی وفات ہو گئی. تو آپ یقین کریں جو کپڑے انہوں نے بچی کے لیے چھوٹے موٹے تیار کیے ہوئے تھے وہ اس رسم کے مطابق کہ جو تعزیت کے لیے اس کو دوپٹہ دو، اس کو کپڑا دو، یہ بھی ہوتا ہے نا، رسم ہوتی ہے. آنے والوں کو کپڑے بھی دیے جاتے ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں، وہ ان کو دے دیے. جو پیسے جمع کیے تھے، جو دیگ پکنی تھی بیٹی کی شادی کی، وہ پک گئی دادا کی وفات کی. وہ بھی ختم، وہ بھی ختم. جوان بچی گھر میں بیٹھی ہے، دادا کیا فوت ہوئے، سب کچھ ساتھ ہی چلا گیا. کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ معقول بات ہے؟ ہم کب تک ان رسموں کی بھیٹ چڑھتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے اوپر اور دوسروں پر ظلم کرتے رہیں گے؟ کیا اس میں سے کوئی چیز قرآن و سنت سے ثابت؟ کیا ایسا کرنے سے ہمیں کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ اس طرح کی چیزوں سے دوسروں کو بھی منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے. اور پھر اس بہانے سے وہ دادی کو میٹھے چاول پسند تھے تو میٹھے چاول پکنے چاہیے، ان کو فلاں فروٹ پسند تھا تو وہ خرید کے لاؤ، اس کو فلاں چیز پسند تھی تو وہ پیش کرو. اور پھر جو سلسلہ شروع ہوتا ہے ہر جمعرات کا اور پھر 40ویں کا اور پھر برسی کا اور پھر پتہ نہیں کس کس چیز کا، جو ایک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. بھائی مرنے والا مر کے ختم ہو چکا، آپ اس قصے کو ختم ہی نہیں کر رہے. کہیں تو اینڈ ہونا چاہیے نا. ان چیزوں میں ہمارا مال بھی جاتا ہے، وقت بھی جاتا ہے، دین بھی جاتا ہے. تو اس لیے اس تعلیم کو عام کرنا، ان کتابوں کو گھروں تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا، اپنی حد تک ان کو سمجھانا، یہ نہایت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی شادیوں اور اپنی وفات میں سادگی اختیار کریں، کیونکہ سادگی ایمان کا حصہ ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا کیا ہے، خوشی کا موقع ہے تو یہ پہن لیا تو کیا ہوا، یہ کر لیا تو کیا ہوا. اور کبھی کہتے ہیں یہ غم کا موقع ہے، اس موقع پر تو ایسا کرنا جائز ہے. کیا سنت سے بھی ایسی کوئی چیز ثابت ہے؟ اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا اور اس کے دفن ہونے کے بعد کھانا تیار کرنا نوحہ کا حصہ سمجھتے تھے، یعنی ناپسندیدہ چیز تھی. خوبیوں کا تذکرہ. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خیر و بھلائی ضرور ہوتی. مرنے والے کے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کو اس کی خوبیوں اور نیکیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. میت کی برائیوں کو یاد کرنا یا عیب چینی کرنا منع ہے. بہتر ہے کہ اسے معاف کر دیں کیونکہ اس کا معاملہ اب آگے پہنچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا وجبت. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی.
پوچھا گیا وہ کیسے؟ بتایا تمہاری اس کے حق میں اچھی گواہی کی وجہ سے، کیونکہ اس کے بارے میں تعریف کی گئی تھی. اسی طرح ایک اور جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت. پوچھا گیا کیا واجب ہوگی؟ فرمایا جہنم واجب ہوگی. پوچھا گیا کیوں؟ بتایا گیا کہ پیچھے والوں کی نکتہ چینی اور عیب چینی کی وجہ سے، ان کے بری گواہی کی وجہ سے. ہم سب کو پوری کوشش کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح رکھنا چاہیے. اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ نکالے جو دوسروں کو تکلیف دیں. اپنے رویوں سے ایسے کام خاندانوں میں نہ کریں کہ جس سے جدائیاں ہوں. آپ سب اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی میں، اپنے سسرال میں کس چیز سے مشہور ہیں. وہ کیا بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے پیچھے کہ آپ کون ہیں، کیسے ہیں، وہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں. کیا آپ فسادی ہیں؟ کیا آپ لڑاکو ہیں، جھگڑالو ہیں؟ کیا آپ پراؤڈ ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ جو تبصرے اور کمنٹس لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے بارے میں دے رہے ہوتے ہیں نا پیچھے سے، وہ مرنے کے بعد بھی بعض اوقات دے رہے ہوتے ہیں. جب ذکر آتا ہے نا مردوں کا، تو جو ان کا ڈومیننٹ پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے نا، لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ جو باتیں ہیں، یہ گواہیاں اعمال نامے کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں، اور ان پر بھی سزا جزا ہے. تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اگر رشتہ داروں سے کاٹی ہوئی آپ نے تو ان سے جوڑیں. کسی کو ستایا ہوا تو اس سے معافی مانگ لیں، سوری کر لیں، کسی کو فون کر لیں، دنیا میں ہی حساب صاف کر لیں تاکہ مرنے کے بعد یہ چیزیں نہ ہوں. السلام علیکم. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے گھر والے یاد کر کے، ان کی وہ بری عادت ہوتی ہے لیکن وہ یاد کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی عادت ایسی تھی. یا اگر دادا کی عادت کسی پوتے میں آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی عادت تھی، بہت غصے والے تھے اور کھانا پھینک دیتے تھے اور یہ ساری چیزیں. تو مطلب یہ بھی ایک طرح کی برائی ہے. یہی تو گواہی ہے، یہی تو گواہی ہے. ہمیں اپنی ایسی ساری عادتوں کو دنیا میں ٹھیک کرنا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی دادی نانی ایسی تھی، یا ماں ایسی تھی، یا بہن ایسی تھی، یا فلانا یہ تو اس پہ گیا. وہ بھی لکھا جاتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر بندے کے پاس لکھنے والا موجود ہے اور وہ لکھ رہا ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ سوگ جو ہے اس کی ایک مدت ہے، اس حوالے سے میں کسی کے بارے میں شیئر کرنا چاہوں گی. کسی کو میں جانتی ہوں، تو وہ انگلینڈ میں تھے جب ان کے والد کی وفات ہوئی، تو پڑھنے گئے ہوئے تھے وہاں پر. تو ان کے گھر والوں نے ان کو نہیں بتایا کیونکہ وہ امتحان ہونے والا تھا، اور ان کی والدہ نے کہا کہ بتایا تو یہ صحیح طور پہ منتشر ہو جائیں گے. اس کو نہیں بتایا. جب امتحان ہو گیا، سب ہو گیا، واپس آنے کا وقت تھا، اس سے پہلے بتا دیا کہ دعاؤں میں رکھیں شامل. خیر کسی طرح انہوں نے بیئر کر لیا. اب میں ان کو ابھی بھی دیکھتی ہوں سازا، وہ اپنے والدین کے لیے اتنی دعا کرتے ہیں، اتنا صدقہ کرتے ہیں، نیک اولاد ہے. تو ہمارا جو خیال ہوتا ہے نا کہ شاید اس وقت سوگ ظاہر کرنا یا اس وقت رسومات کرنے سے زیادہ کوئی ثواب ملے گا میت کو. اگر ہم صحیح نہج پہ تربیت کریں اور ایک سوچ دے دیں تو وہ زندگی بھر صدقہ جاریہ اولاد بنتی ہے. اسی طرح ایک اور وقت کا واقعہ، یہ تو ہم نے خود دیکھا کہ جو آپ نے آنکھیں بند کرنے کی بات کی نا، کہ کسی کی فوتگی پہ ہم گئے، وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے ان کی آنکھیں ہی بند نہیں کی. اللہ، وہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ ایک مردہ جس کی آنکھیں کھلی ہوں، بے نور، اور وہ دیکھ رہا ہے، جو آئے وہ گھبرا کے پیچھے ہو. تو لوگ ڈر رہے تھے اس سے. تو یہ بھی ایک، اس لیے بھی ان چیزوں کو پھیلانا بہت ضروری ہے. عام لوگوں کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں. شادیوں کی تیاریاں مہینوں کرتے ہیں، مہینوں شادیوں کی تیاریاں ہوتی ہیں. کپڑے، زیور، پارٹی، ایونٹ، ہر چیز کے اوپر تیاری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اپنے مرنے کی تیاری نہیں کرتے، یا مرنے کے وقت کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی. السلام علیکم. استاذہ ایک سوال پوچھ سکتی ہوں کہ کیا مرنے والے کہ اگر بیٹے یا اولاد باہر ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتا تو انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو آئی پیڈ سے اس کی شکل دکھائی جا سکتی؟ دکھا دیں.